اور حکومت کے ساتھ مل کر ان کے ہمدرد جو ہیں وہ کسی بھی صورت کے اندر یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے اندر عمران خان جو ہیں ان کو پتا ہے کہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. ان کو پتا ہے کہ قوم تاریخی طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. اس لیے جو قانونی ماہرین ہیں, بڑے بڑے قانونی ماہرین, وہ صرف اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جو یہ کیا جا رہا ہے یہ آئین سے انحراف کے برابر ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, بلکہ ایک آئینی ماہر نے تو کل یہ کہا کہ اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کی گرفتاری بنتی ہے, کیونکہ وہ آئین جس کے تحت تمام پاکستان کے قوانین بنے, یعنی تمام قوانین پیدا ہی اس آئین سے ہوتے ہیں, جب اس آئین کو توڑا جائے تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر. اس لیے جو اتنا بڑا جرم ہے پھر سزا بھی اس کی اتنی بڑی بنتی ہے. یہ پہلے بالکل واضح کر دیا گیا ہے, تمام آئینی ماہرین کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا, اور اسی لیے شاید اب پی ڈی ایم والوں نے خود اپنے بیان دینے چھوڑ دیے گا, اور وہاں پر بھی گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے آئین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. چیئرمین عمران خان پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر آئین سے انحراف ہوتا ہوا نظر آئے گا, اگر پاکستان کے عوام کے جمہوری حق ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی, اگر پاکستان کے عوام کو اپنا جمہوری حق یعنی الیکشن کے حق سے روکنے کی کوشش کی گئی, تو ہم پھر پورے ملک کے اندر ایک جیل بھرو تحریک چلائیں گے, اور اس تحریک کے اندر صرف ورکرز نہیں, فواد تو اپنی باری لگایا ہے تو اس کو ہم فواد کو استثناء دے دیتے, لیکن باقی ہم لوگ جو ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی تیار رہیں گے اس کے لیے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے, یہ پرانے زمانے گزر گئے, یہ جسٹس منیر والے زمانے نہیں ہیں, یہ مولوی تمیز الدین کیس والا پاکستان نہیں ہے. آج کے پاکستان میں, آزاد میڈیا کے پاکستان میں, یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا قتل ہوتے ہوئے دیکھے, پاکستان کے آئین سے انحراف ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اجازت دے دے. عدالت جو ہے وہ یقیناً آئین کے دفاع میں کھڑی ہوگی. عدالت کے ساتھ ساری قوم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان, باقی تمام لیڈرز اور ورکر تحریک انصاف کے انشاءاللہ تعالی اس آئین کا دفاع کریں گے, اور گھسیٹ کر اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے بیلٹ باکس تک لے کر جانا ہے اور الیکشن انشاءاللہ تعالی کروانے ہیں. فواد. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے ابھی جو اسد عمر صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے, اور اس بحران کا جو آج چوتھا دن ہے کہ ہائی کورٹ یہ حکم دے چکی ہے, اور اس کے باوجود انتخابات کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف اور سلطان سکندر عدلیہ کے خلاف ایک بھرپور مہم چلا رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہی اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں, وہی اکاؤنٹس اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا تمسخر اڑا رہے ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ مریم نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو ایک منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کا جو معاملہ ہے وہ کیوں یہ ہو رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو این آر او دیا گیا تھا پچھلی رجیم کی طرف سے 1100 ارب روپے کا جو پیسہ شریف فیملی اور زرداری فیملی کو ملا تھا, وہ کیس سپریم کورٹ میں کنکلوڈ ہونے لگا ہے, اور اب ججز کے اوپر یہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک پوزیشن لی جا رہی ہے, اور جس میں اعلیٰ عدلیہ کو ایک ڈیفینسو کرنے کے لیے یہ مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیے ہائی کورٹ کے فیصلے, اب یہ
जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त इशू है इलेक्शन कराने का, हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इससे पहले जब मुझे गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दफ़ा कहा कि मुझे पेश करे, उनके फैसले को नहीं माना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। उसके बाद शेख रशीद साहब को जमानत दी गई और उस फैसले को भी रद्दी की टोकरी में फेंक कर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। और अब यूं लग रहा है कि एक बाकायदा मुहिम के तहत अदालती फैसलों की वक़्त ख़त्म की जा रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट को और जो हाई कोर्ट है उनको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि पहली बार इतने मुनज़्ज़म पैमाने के ऊपर दोबारा मिसिंग पर्सनस के केसेस शुरू हो गए हैं। यहाँ पे मोहम्मद खान भट्टी जो साबिक सेक्रेटरी हैं परवेज अलाई साहब के, आज उनको 6वां दिन है, उनका कोई अता पता नहीं है। आमिर रान जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्टेड सेक्रेटरी थे, उनको 5 दिन के बाद रिहा किया गया और अब भी उनके साथ जो सलूक हुआ उसका हमें कोई अता पता नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया का एक ही काम है, वो पाकिस्तान के शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और ये ऐसे मामलात हैं जिस पे अदलिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहे हैं, फैसल फारूकी साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने कल कहा है कामरान खान के शो में कि इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जा सकता है इस तौहीन के ऊपर। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है, पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए जो आईनी जो प्रोसेस है उसका आगाज किया जाए, क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने वाज़ेह तौर के ऊपर आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं और आइन को एक रद्दी की किताब में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर आइन भी ना रहा, मैं ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट इस वक्त पाकिस्तान का आइन है। अगर ये आइन को भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से सबोटाज कर दिया गया, फिर पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बचेगी, कोई इत्तफाक राय नहीं हो सकेगा और ये पाकिस्तान के साथ खेलने के मुतरादिफ है जो इस वक्त ये अमल हो रहा है। लिहाजा सदर ममलिकत दोनों गवर्नर्स के खिलाफ उनको ओहदों से हटाने की कार्रवाई जो है उसका आगाज करें। इसके साथ जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है। हो सकता है ये कल शुरू हो जाए, हो सकता है ये परसों शुरू हो जाए, लेकिन ये तहरीक बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाअल्लाह हज़ारों लोग इस वक्त जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट इन मामलात का नोटिस लेंगी। इसके साथ मैं एक और नुक्ता ये रखना चाहता हूँ, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, हमने पंजाब में ये कहा कि 22 अफसर हैं जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज़ाती तौर पे मुलव्वस हैं यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयों में, और उनको यहाँ अपॉइंट ना किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ने और पंजाब हुकूमत ने उन 22 में से 17 ऑफिसर्स को पंजाब में अपॉइंट कर दिया है और बाकी जो 4 बचे हैं उनको भी लगाया जा रहा है। मैं इन 22 ऑफिसर्स को कहता हूं, आप आइन के तहत हलफ लेके आए हैं, आपकी वफादारी रियासत के साथ होनी चाहिए, एक जमात के साथ नहीं होनी चाहिए। तौर के ऊपर खुद को अपने ओहदों से अलहदा करें और पार्टीजन ना हो, ताकि ये ना हो कि उसके ऊपर आपके खिलाफ बाद में कार्रवाई हो। लिहाजा ये मामलात ऐसे हैं जिस पे अदलिया को नोटिस लेना है और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया पाकिस्तान के आइन की तहफ़्फ़ुज़ करेगी और शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जो हमारी इस वक्त जो मेल्ट डाउन हो रही है मईशत, उसके ऊपर हमाद अज़हर साहब कुछ बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे अदालती फ़ैसलों का एहतराम नहीं हो रहा, जैसे फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब ने बताया, और जहाँ पे लोग गायब होना शुरू हो गए हैं, मिसिंग पर्सन शुरू हो गए हैं सियासत के अंदर हमारी, तो वहाँ पे मईशत का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। अब आप ये देखें कि शौकत तरीन साहब के ऊपर एक अजीब व गरीब सा केस बनाया जा रहा है। भाई बंदा पूछे, मईशत तुमने तबाह की, मईशत मिफ्ता ने तबाह की, मईशत इसहाक डार ने तबाह की और आज भी कर रहा है। शौकत तरीन का क्या कसूर है? शौकत तरीन के वक्त पे तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर भी पूरे थे, फाइनेंसिंग का कोई क्राइसिस भी नहीं था। सिर्फ एक मकसद कि ये जो मैसअप हो रहा है इसके ऊपर कोई मईशत के ऊपर बोले ना।
اور اگر کوئی معیشت کے اوپر بولے گا، کیونکہ شوکت ترین پردہ چاک کرتا تھا کہ کس طرح اس ملک کو نالائکی کے ساتھ اور بددیانتی کے ساتھ پچھلے 9 ماہ میں تباہ کیا گیا ہے، تو آج اس کے خلاف ایک FIA کا جعلی کیس بنا دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $3 ارب سے بھی کم رہ گئے ہیں، اور بہت سارے معاشی ماہرین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب IMF کے ساتھ بھی کام نہیں چلتا نظر آ رہا، تب بھی حالات آپ کو تنگ نظر آ رہے ہیں. اور کیونکہ اب معیشت اس نہج پہ آ گئی ہے کہ اس حکومت کو IMF کے آگے مکمل سرنڈر کرنا پڑا ہے، تو جو گیس کی 100% قیمتیں بڑھائی گئیں، بجلی کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، اس سے جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے اس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا. اس وقت آپ کے ملک میں افراط زر 30% ہے. اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 2 ماہ کے اندر 40% پہ چلی جائے گی، اور خدا نہ خواستہ ہائپر انفلیشن کا بھی خطرہ ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جہاں پہ آج معیشت کھڑی ہے، اس میں سے 90% جو مشکلات آ رہی ہیں، یہ 90% مشکلات نہیں آنی تھیں اگر عمران خان کو نکالنے کی اور پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی ضد نہ کی جاتی. سب کو پتا تھا کہ اسحاق ڈار کی جو پالیسیز ہیں وہ کوئی سنجیدہ پالیسیز نہیں ہیں. سب کو پتا تھا کہ مفتاح صاحب جب آئے ہیں تو پہلے 2 ماہ جس طرح کی انہوں نے پالیسیز رکھی کہ IMF سے بات چیت نہیں کرنی، ایک ڈمی سا بجٹ پیش کرنا ہے، اس سے معیشت تباہ ہوگی. یہ باتیں سب کو پتا تھیں، لیکن ان لوگوں کو ہم پہ مسلط رکھا گیا کیونکہ عمران خان کا قد بہت بڑھ چکا ہے. تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ معیشت تب ہی ٹھیک ہوگی جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، جب ملک کے اندر معاشی استحکام آئے گا. اور سیاسی اور معاشی استحکام آئین اور قانون کو منجمد کر کے نہیں آتا. اگر راجہ سکندر سلطان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا پورے ملک میں جمہوریت جو ہے اس کو سسپینڈ کر دے گا، اور الیکشن، پورے آئین کی جو روح ہوتی ہے، سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں. کیونکہ کون قانون سازی کرے گا، کون حکمرانی کرے گا، اس کا فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہونا، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اگر ہاں ایک راجہ سکندر سلطان کے کہنے پہ ہم اس آئین کو منجمد کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سے جمہوریت کی روح کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں، تو پھر کہاں سے معیشت آپ کی مستحکم ہوئے گی؟ پھر کہاں سے سیاسی استحکام آئے گا اس ملک کے اندر؟ تو ہوش کے ناخن لیں. ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس پہ فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے، ورنہ توہین کنٹیمپٹ جو ہے، توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. ہم پہ تو سارے قانون لگے نا، توہین بلاول بھی لگ گیا، توہین IMF بھی لگ گیا، توہین الیکشن کمیشن بھی لگ گیا، پتہ نہیں کس کس کی توہین اور لگ جائے گی. تو یہ جو توہین عدالت ہو رہی ہے اور توہین جمہوریت ہو رہی ہے، توہین پاکستان ہو رہی ہے، اس ملک میں حقوق کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے انسانی حقوق کا، اس کے اوپر اصل میں قانون جو ہے اس کو فوری طور پہ آنا چاہیے. اور ہم اعلیٰ عدلیہ سے گزارش کروں گا میں کہ فوری طور کے اوپر ایکشن لیں اور اس ملک میں قانون اور آئین کو بحال کیا جائے. آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے صدر پاکستان کوئی رول ادا کر سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن تو طریق نہیں دے رہا، الیکشن کے کروانے کے لیے کوئی طریق صدر پاکستان دے سکتے ہیں؟ بالکل، آج ہم نے یہی کہا بھی ہے عدالت میں کہ اگر گورنر اور چیف الیکشن کمشنر تاریخ دینے کو تیار نہیں ہیں تو پھر صدر پاکستان اپنا اختیار استعمال کریں اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں. اور کل اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو یقیناً ہم صدر صاحب کی طرف دیکھیں گے. لیاقت انصاری صاحب، یاسر صاحب بتا. میں اس کا آپ کو واضح جواب دے دوں. الیکشن کمیشن کے پاس توہین کا اختیار ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہو گئی، اور اس جواب کے اندر جس جواب میں سے انہوں نے وہ پیراگراف نکال کے لکھا ہوا ہے وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو بھی ہم نے کہا ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانبدارانہ پالیسیوں اور فیصلوں کے اوپر کہا ہے. جب تک وہ حقیقت نہیں بدلتی، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ لیں، آج بھی کیا صورتحال ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک جانبدار فریق پیش کیا ہے. وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارہ نہیں بلکہ ایک سیاسی جانبدار فریق بن کے کام کرتا رہا ہے. ہمارا یہ موقف کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اچھا فواد بھائی، یہ بتائیں، مریم نواز کا کہنا ہے کہ
عمران خان عدلیہ کے گھوڑے پر واپس آنے کی کوشش میں ہے، اور دوسرا کل سے دماد ہائی کورٹ کا ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، یہ دونوں پر کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں مریم نواز چلا رہی ہیں. میں نے جس طرح آپ کو شروع میں بتایا کہ مریم نواز ایک سسٹینڈ سسٹینڈ کو کیا کہیں گے ہم، ایک تواتر سے اور ایک جو ہے وہ ایک منظم مہم چلا رہی ہیں اس وقت عدلیہ کے خلاف، اور جو چیف جسٹس صاحبان ہیں اسپیشلی ان کو دباؤ میں لانے کے لیے کہ وہ ان کے حق میں فیصلے دیں، اور اسی کی طرف جو ہے وہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشری کو ایکشن لینا ہوگا، کیونکہ آپ ہمارے خلاف تو توہین الیکشن کمشنر کا ہر ایک کو پتہ ہے. اس وقت وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا ہوا ہے. راجہ سلطان سکندر پاکستان کا نیا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو گیا ہے، جس نے کانسٹیٹیوشن کو ہی توبہ بالا کر دیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں آرٹیکل 6 ایڈوائزرز پہ نہیں لگتا، یہ جو لگانے والا ہوتا ہے اس پہ لگتا ہے، اس لیے ان کو احتیاط کرنا ایک سیکنڈ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ کیوں مریم نے جو یہ مہم شروع کی ہے اور وہ پورے اپنے پیڈ اکاؤنٹ سے جو اس وقت اٹیک آ رہا ہے. 2 وجوہات ہیں اس کی. ایک رجیم چینج آپریشن کی سازش کا ایک بنیادی ہدف یہ تھا کہ اپنے سینکڑوں اربوں روپے کے چوری کے کیس معاف کرائے جائیں. وہ خطرے میں ہے کیونکہ نیب کیس کے اوپر فیصلہ آنے والا ہے. اور دوسرا ان کو نظر آ گیا ہے کہ آئین توڑے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے عمران خان کا راستہ روکنے کا، اور اس آئین توڑنے میں ان کو سامنے کھڑی ہوئی دیوار عدلیہ نظر آ رہی ہے، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کو خوفزدہ کر کے ان کو روکا جا سکے اور ان کو کھلی چھٹی مل جائے کہ یہ آئین کو توڑے. اچھا سر، صدر پاکستان سپریم لیڈر ہوتا ہے، وہ کون سی قوت ہے؟ صدر پاکستان نے لکھا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے. وہ کون سی قوتیں ہیں جو ایسے سمبولک بڑے عہدوں کو میڈیا میٹ کر کے، اور پاکستان جا کہاں رہا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے عرض کیا، مشورہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، دباؤ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ کرنے والے کے اوپر ذمہ داری آنی ہے. فیصلہ کرا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر، اور چیف الیکشن کمشنر اپنا دیکھ لیں. یہ پھر بعد میں جتنا بھی قانون نے اپنا راستہ تو لینا ہے،